ماہ ربیع الاول اور عید میلاد النبی۔ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے محسن انسانیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت مجسم بنا کر اس خاکدان عالم میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات اور نورانی اخلاق کے ذریعے دنیا سے نہ صرف کفر و شرک اور جہالت کی محض تاریکیوں کو دور کر دیا بلکہ لہو لعاب بدعات اور رسومات اور بے سروپا حرفات سے مسخ شدہ انسانیت کو اخلاق کو شرافت وقار مکنت اور سنت و شریعت کے زیور سے آراستہ پیراستہ کر دیا۔ اس محسن اعظم کا حق تو یہ تھا کہ ہمارے قلوب ہر لحظہ اس کی عظمت احترام سے معمور اور ہمارے دلوں کی ہر دھڑکن اس کی تعظیم و توقیر کے ترجمان ہوتی۔ ہمارا ہر عمل اس کے اسوہ پاک کے نمونہ اور ہر حرکت و سکون اس کی سنت مطہرہ کے تابع ہوتا۔ گویا ایک مسلمان کی مکمل زندگی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکار اور اخلاق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہونی چاہیے، نہ یہ کہ دیگر اہل ادیان کی طرح ہم بھی اس نبی برحق کی یاد و تذکرہ کے لیے چند ایام کو محسوس کر لیں اور پھر پورا سال بھولے سے بھی اس کی سیرت و اخلاق کا ذکر زبان پر نہ لائیں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں زندگی کے جتنے لمحات بھی گزر جائیں وہ ہمارے لیے سعادت اور ذریعہ نجات آخرت ہیں۔ لیکن کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اور ان کے عشق و محبت کے دعوے دار ماہ ربیع الاول میں عید میلاد النبی کے دل نشیں نام پر جو وقتی اور بے روح محفلیں منعقد کرتے ہیں، اس کے تصور ہی سے روح تھرا اٹھتی ہے اور کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ ملت اسلامیہ کی یہ کیسی بدبختی و بدنصیبی ہے کہ سیرت پاک اور میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس ہڑبنگ گلگوپاڑا اور طوفان بدتمیزی کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ دل کی دنیا تاریک اور تباہ ہوتی جا رہی ہے مگر اس کی فکر سے بے پرواہ بازاروں کے گلیوں اور کوچے برقی کمکموں سے منور اور خوشنما جھنڈیوں سے سجائے جاتے ہیں۔ 4 اور 6 گھنٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس میں گزار دیے جاتے ہیں مگر اسلام کے رکن اولین نماز کا خیال تک نہیں آتا۔ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جلسوں اور جلوسوں میں فکر و ننگ و ناموس سے بے نیاز ہو کر مردوں اور عورتوں کا جس طرح اجتماع اور اختلاط ہوتا ہے، عہد جاہلیت کا جشن نوروز بھی اس کے آگے ماند پڑ جاتا ہے۔ اور قوم و ملت کا اس قدر سرمایہ ان سطحی اور غیر شرعی مجلسوں کی زیب و اور آرائش پر صرف ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ بھی دشوار ہے۔ محسن کائنات کے عشق کے مدعیو، ذرا کچھ تو غور و فکر اور ہوش سے کام لو اور دعوی محبت یکسر فریب ہے جو اطاعت اور اتباع سے حالی ہو۔ تم زبان سے محبت رسول کا دم بھرتے ہو مگر تمہارے طور طریقے اور اعمال و اشغال تعلیمات رسول ہدایات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سراسر خلاف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت میں جبکہ نبض ڈوب رہی تھی اور نزا کا عالم طاری تھا تمہیں نماز کی وصیت فرمائی تھی۔ غیر محرم عورتوں سے اختلاط تو بڑی چیز ہے، ان کی جانب نظر اٹھانے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و ایمان کی ہلاکت قرار دیا تھا۔ بیجا اسراف اور فضول خرچی سے تمہیں باز رہنے کی موقد ہدایات فرمائی تھی، لیکن آج انہیں کے نام پر ان جلسوں جلوسوں میں تم وہ سب کچھ کرتے ہو جس سے تمہارے محسن نے روکا تھا۔ خدارہ ہوش میں آؤ اور دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور تم ہو کہ ان سطحی اجتماعات اور غیر شرعی رسومات میں اپنی طاقت، سرمائے اور وقت کو برباد کر رہے ہو اور اس طرح اپنی دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی اپنے ہاتھوں خرید رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے احکام کے پورے کرنے
اور रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने में है। इरशाद रब्बानी है कि जो लोग अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत करते हैं उन्हें इस बात से डरना चाहिए कि इन पर कोई आफत आ जाए या इन पर कोई दर्दनाक अजाब नाज़िल हो जाए। एक मौका पर इरशाद है कि जो शख्स नेक काम करे, मर्द हो या औरत, बशर्ते कि ईमान वाला हो, तो हम उसे ज़रूर अच्छी ज़िंदगी बसर कराएंगे। ये दुनिया में होगा और आखिरत में उनके अच्छे कामों के बदले में उनको अजर देंगे। इन आयात पर गौर करें और देखें, हम अपने अमाल अखलाक के ज़रिए अपने आप को मोर्द आफात और मुस्तहिक अजाब बना रहे हैं, या दुनिया में हयात तय्यबा राहत ज़िंदगी और आखिरत में अजर सवाब के लायक बन रहे हैं। रसूल हुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, यकीनन वो शख्स कामयाब होगा जिसने अपने दिल को ईमान के लिए हालत कर लिया और अपने दिल को कुफ्र, शिरक और नफ्सियत रज़ाइल से पाक को साफ कर लिया। अपनी ज़बान को सच्चा रखा, अपने नफ्स को मुतमईन बना लिया कि अल्लाह की याद से और इसकी मर्जियात पर चलने से इत्मीनान और सुकून मिलता हो। अपनी तबीयत को दुरुस्त रखा कि वह बुराई की तरफ न हो चलती हो। अपने कान को हक सुनने वाला बनाया और अपनी आँख को ईमान की निगाह से देखने वाला बनाया। कुरान और हदीस में ये मज़मून बार बार मुख्तलिफ असलूब में बयान किया गया है कि दुनिया और आखिरत की फलाह अताअत में मुनहसर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत फरमा बरदारी ही मोहब्बत रसूल की कसौटी और मैयार है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो। बगैर इत्तबा इलाही के दावा मोहब्बत खुद फरेबी है। इसलिए हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि अल्लाह ताला और इसके पाक रसूल की सरी मुखालफत करते हुए ये मिलाद नबी इजलास और जुलूस हमें फलाह व कामयाबी की जानब ले जा रहे हैं, या दुनिया और आखिरत की कामयाबी की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब